مسعود مجالس میں کروا لیے جاتے ہیں، مسجدوں میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد شادی بیاہ کی تقریبات میں جتنی بھی خرافات ہوتی ہیں، رسوم و رواج ہوتے ہیں، پوری آزادی کے ساتھ ان کو انجام دیا جاتا ہے۔ یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ بس نکاح مسجد میں ہو گیا یا اجتماع میں ہو گیا یا دینی مجلس میں ہو گیا تو ساری ذمہ داری دینی اعتبار سے گویا کہ ہم نے ادا کر دی، اب ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ یہ تصور، یہ سوچ اور یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہے۔ ہمیں جہاں نکاح کی مجلسیں دینی محفلوں کے اندر منعقد کرنی چاہیے، مسجدوں کے اندر منعقد کرنی چاہیے، وہیں شادی بیاہ کی تمام تر تقریبات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اور جتنی بھی خرافات ان تقریبات میں در آئی ہیں، جو رسوم و رواج عام سے عام تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان سب کو جڑ سے اکھاڑنے کی اور سرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کو آسان سے آسان تر بنانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ سہولت و آسانی اور کم سے کم خرچ کے اندر انجام دیا جا سکے۔ یقیناً اسی نکاح کے ثمرات و نتائج مبارک ہوں گے، اچھے ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق عمل میں آیا ہوگا، اور جو نکاح شریعت و سنت کے اصول و ضوابط کے مطابق و موافق نہیں ہوں گے تو ان کے نتائج کے اچھے ہونے کی ضمانت و گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ مجھ سے بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں نکاح کتنا مشکل ہو گیا ہے، کتنی غیر ضروری چیزوں کو اور رسوم و رواج کو نکاح کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر شادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لین دین کا ایسا سلسلہ ہے جو رشتے اور منگنی کی تقریب سے شروع ہو کر نکاح کے بعد تک چلتا ہے۔ اگر کسی ایک شادی میں لین دین کے حساب کا جائزہ لیا جائے تو بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس خرچے میں اوسط درجے کی کئی بہنوں اور بچیوں کی شادیاں آسانی کے ساتھ ہو سکتی۔ منگنی کی تقریب بھی آج کے دور میں باضابطہ دعوت کے طور پر انجام دی جانے لگی ہے۔ کارڈ چھپتے ہیں تقریب منگنی کے لیے، صرف رشتہ طے ہو رہا ہے، 500 اور 1000 لوگوں کی دعوت ہو رہی ہے اور اس میں لین دین ہو رہا ہے۔ مہندی کی رسم الگ ہے، جوتا چرائی کی رسم الگ ہے، سرما لگائی کی رسم الگ ہے، دودھ پلائی کی رسم الگ ہے، نہ جانے کتنی رسمیں ہیں۔ علاقائی اعتبار سے رسموں کی بہتات ہے۔ وہ مہندی والی جو رسم ہے اس دن اوپر سے نیچے تک سارے کے سارے پیلے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ کیا لڑکا، کیا لڑکی، کیا مرد، کیا عورت، کیا چھوٹے، کیا بڑے، سب کے لیے خاص طور سے پیلے رنگ کے کپڑے بن رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آج مہندی ہے، یہی چل پڑا ہے۔ جہیز کے نام پر جو لین دین ہوتا ہے اور جس طرح کے مطالبے ہوتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے، وہ کسی مہذب سماج کو زیب دینے والی چیز نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا رشتہ رکھنے والے لوگوں میں اگر اس طرح کی صورتحال عام ہوگی تو ہم پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ توجہ کے کیسے مستحق بن پائیں گے؟ وہ فضول خرچی اور اسراف جس سے بار بار بچنے کی تاکید کی گئی، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن پاک میں فضول خرچی اور اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بندو قرار دیا۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل سے منع فرمایا، آج صورتحال یہ ہے کہ جب تک فضول خرچی جی بھر کر نہیں کی جاتی اس وقت تک شادی کی تقریب میں پھیکا پن رہتا ہے۔ مزاج ایسا بن گیا، ڈیکوریشن کے نام پر لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں۔ بارات آتی ہے تو اس کے استقبال کے لیے ہزاروں روپے کے پٹاخے چھوٹ رہے ہیں۔ ایسا شور و شغب کے کان پڑی آواز دکھائی نہیں دے رہی۔ کھانا بن رہا ہے تو آئٹم پہ آئٹم تیار کیے جا رہے ہیں، ٹیبلوں پہ سجائے جا رہے ہیں۔ ہر شادی والا یہ سوچتا ہے کہ اتنے آئٹم بنا لو کہ جو مہمان آئیں وہ سارے آئٹم چکھ بھی نہ پائیں، بعد میں چرچا ہو کہ میاں ہم نے تو سارے آئٹم کھائے نہیں۔ اس میں بھی میزبان کو فخر ہوتا ہے کہ میں نے اتنے بنوا لیے کہ مہمان سب تک پہنچ بھی نہیں پائے۔ اور اب بٹھانے کا تو رواج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 90% شادیاں اب اس طرح کی ہونے لگی ہیں کہ جہاں کھڑے ہی ہو کر کھانا کھلانے کا رواج ہے۔ مزاج ایسا بنتا چلا جا رہا ہے، نہ کھلانے والے بٹھا کر کھلانا پسند کرتے ہیں، نہ کھانے والوں کو بیٹھ کر انسانوں کی طرح کھانا پسند ہے۔ بس سب چاہتے ہیں کہ جلد بازی میں کام ہو جائے جیسا تیسا۔ یہ صورتحال اچھی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت و گارنٹی اسی طریقے پر عمل کرنے میں ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے مواقع پر ہم جی کھول کر خرچ کرتے ہیں، بلکہ قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، اور جن مواقع پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے، جس میں خرچ کرنے میں دلچسپی ہونی چاہیے، وہاں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ کے خرچے کم سے کم کیے جائیں اور اپنی نسلوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے خرچ کرنے کا مزاج بنایا جائے۔ آپ نے اپنے بچے کی شادی کروڑوں میں کر دی، لیکن اس کو بہترین علم سے آپ نے آراستہ نہ کیا تو آپ نے اس کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کیا ہے، بلکہ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا ہے۔ آپ اپنے بچے پر لاکھوں اور کروڑوں خرچ کر کے اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، علم کے ہتھیار سے اس کو لیس کرتے، زیور تعلیم سے اس کو آراستہ کرتے، خود وہ دنیا میں اپنی جگہ بناتا، اللہ یہاں کی عزتوں سے بھی اس کو نوازتے اور وہاں کی سرفرازی بھی اس کا مقدر بنتی۔ ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ توجہ اپنی نسلوں کو تعلیم یافتہ بنانے پر دینی ہوگی۔ ہر طرف کے خرچے کم کرنے ہوں گے اور سارا کا سارا فوکس بچوں کو زیور علم سے آراستہ کرنے پر لگانا ہوگا۔ مومن ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک صحیح طور پر پڑھنا ہمارے بچے جانتے ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و عقیدت و محبت سے ان کے قلوب سرشار ہوں، دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے وہ واقف و باخبر ہوں، ایمان ان کی گھٹی کے اندر اس طرح سرایت کیے ہوئے ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی غیرت و حمیت و ضمیر کا سودا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ذہن بچوں کا ہم اور آپ نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا؟ یہ مزاج گھر سے بچوں کا بنتا ہے، اور یہ مزاج اسی وقت بنے گا جب بچے مدرسوں سے وابستہ ہوں گے، مکاتب سے جڑے ہوئے ہوں گے، اہل علم سے ان کا رابطہ ہوگا، اللہ والوں کی مجلسوں میں وہ اپنے بڑوں کے ساتھ شریک ہوتے رہے ہوں گے، تو ایمان کی قدر و قیمت و اہمیت و عظمت ان کے دل کے اندر اترتی چلی جائے گی۔ دینی معلومات کے ساتھ، دینی علوم کے ساتھ، عصری اور دنیاوی فنون میں بھی بچوں کو کمال و مہارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے وہ فنون کہ جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ دشمنوں سے بہترین انداز میں مقابلہ کر سکیں، ایسے فنون میں بھی بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو ماہر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر اعتبار سے ہم دوسروں کے مقابلے میں تفوق و برتری کی شان حاصل کر سکیں۔